السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے، محترمہ مسکان خان کا سوال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کے ایام میں کیا خواتین نورانی قاعدہ پڑھا سکتی ہیں یا نہیں؟ سوال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور صرف پڑھانے کے تعلق سے نہیں، پڑھنے کے تعلق سے بھی ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جو نورانی قاعدہ پڑھتی ہیں، پڑھ رہی ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس جن میں جو ہے خواتین ہیں، قرآن کریم وہ پڑھ رہی ہیں۔ بہت ساری ایسی فیمیل ٹیچر ہیں جو قرآن کریم آن لائن آف لائن یعنی اپنے گھروں پر پڑھا رہی ہیں۔ ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ منتھلی ان کو کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جس میں ان کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کیا پڑھنا پڑھانا صحیح ہے یا نہیں۔ بعض اوقات وہ چھٹیاں کر لیتی ہیں، تو جس سے سبق کا بھی نقصان ہوتا ہے اور بچوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اگر وہ ٹیچر ہے تو یہ مسئلہ اسٹوڈنٹ کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور ٹیچر کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا ان دنوں میں قرآن کریم پڑھا یا پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو سوال نورانی قاعدے کے تعلق سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان دنوں میں قرآن کریم نہیں پڑھا یا پڑھایا جا سکتا۔ بہت اچھی بات ہے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہونا بہت اچھی بات ہے۔ تو قرآن کریم ان ایام میں نہ تو پڑھا جا سکتا ہے، نہ پڑھایا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، کیونکہ سوال ہی ان کا نورانی قاعدے کے تعلق سے ہے۔ تو جواب اس کے تعلق سے یہ ہے کہ نورانی قاعدے میں قرآن کریم کی وہ آیات، نورانی قاعدے میں قرآن کریم کی وہ آیات جو اس میں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو چھوا نہیں جائے گا ان ایام میں۔ جو قرآن کریم کی آیات نورانی قاعدے میں لکھی ہیں، نہ اس کو پڑھا جائے، نہ اس پر انگلی رکھی جائے، اور نہ ہی اس کو پڑھایا جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ایسے ہی ایک چیز سمجھے۔ دوسری بات، نورانی قاعدے کو ان ایام میں چھو سکتے ہیں، بغیر دستانے کے بھی چھو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کریم کا اکثر حصہ نہیں ہے بلکہ بہت کم ہے، تو نورانی قاعدہ ہاتھ میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سبق شروع ہوتا ہے الف سے لے کر یا تک، اس کے بعد اسمال لیٹرز، اس کے بعد ملے ہوئے حروف، اس کے بعد زبر زیر پیش کی تختی، یعنی درس ودع عبد کسب، ان کلمات کو پڑھایا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آگے جب بات آئے گی قرآن کریم کی، جہاں آیت لکھی ہوئی ہیں تو وہاں اس کو ایک آیت ایک ہی بار میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جا سکتا ہے، البتہ اس پر انگلی نہ رکھیں۔ جیسے سب سے پہلے میرے ذہن میں جو ہے وہ آیت شروع ہوتی ہے آیت کے قاعدے میں، جہاں آیت کا قاعدہ آتا ہے وہیں پر آیت شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے وہاں مکمل آیت آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جو آتا ہے اس کو آپ کو کاٹ کاٹ کر پڑھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اس میں وہ آیت ہیں جس میں دعا کے معنی ہیں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ، اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے معنی بھی ہیں، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے اس میں جو ہے دعا کے معنی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے۔ تو اگر اس کو جو ہے وظیفے کی نیت سے پڑھ لیں، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے لیے، تو اجازت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ جب بچے کو پڑھایا جائے اس ایام میں، یا خود اس ایام میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کو الحمد سانس توڑ دیں، للہ سانس توڑ دیں، یعنی آپ پڑھائیں ایز اے ٹیچر الحمد، بچہ پڑھے الحمد، پھر آپ پڑھائیں للہ، وہ پڑھیں للہ، اس طریقے سے آپ اسے کاٹ کاٹ کر پڑھا سکتے ہیں۔ اور جب ایام میں نہ ہو تو آپ پوری آیت قرآن کریم کی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو ان ایام میں پورا نورانی قاعدہ آپ چھو سکتے ہیں، اس کو پڑھا سکتے ہیں، البتہ قرآن کریم کی جو آیات اس میں لکھی ہوئی ہیں اس کو چھوئیں نہ، اس کو کمپلیٹ نہ پڑھیں، کاٹ کاٹ کر اس کو پڑھ کر پیش کر دیں۔ بس اس طریقے سے آپ بہت سارے بچوں کا نقصان ہونے سے بچ جائے گا۔ خود وہ جو ان دنوں میں گزر رہی ہیں تو وہ نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، اور جو ٹیچر ہے وہ پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکتی ہیں۔ اب آگے چل کر جب ان کا قرآن کا مسئلہ آئے گا تو پھر وہاں مجبوری ہے، تو ان کو وہاں بریک لینا ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی عبد الملک کا، وہ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خبر دینے سے کوئی خوشخبری ملتی ہے کیا؟ ہم نے لوگوں کے موبائل پر اسٹیٹس دیکھے ہیں کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان المبارک کی خبر دے گا اس کو جہنم کی عذاب حرام کر دی جائے گی۔ یہ جو ہے اسی طرح کے بہت سارے اسٹیٹس آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، وائرل ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بے بنیاد ہے۔ رمضان المبارک کی کسی کو خبر دینا، کسی کو اطلاع دینا، یہ کوئی ضروری اور مستحب اور سنت نہیں ہے۔ آپ مبارکباد دیں یا نہ دیں، رمضان تو آ ہی رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی جو فضیلت مشہور ہے عوام میں کہ رمضان المبارک کی جو شخص سب سے پہلے مبارکباد دے گا، خبر دے گا، اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، بالکل جھوٹی اور من گھڑت بات ہے۔
اتنی من گھڑت ہے، اتنی من گھڑت ہے۔ اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگوں نے جس وقت حدیثیں گھڑیں تو محدثین نے کام کیا کہ من گھڑت حدیثوں کے نام سے یہ کتابیں لکھ ڈالیں، کئی کتابیں ہیں کہ جس میں انہوں نے من گھڑت حدیثیں لکھ دی ہیں، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کو کہیں کوئی حدیث نظر آئے جو آپ کو لگے من گھڑت ہے، یہاں تلاش کر لیں، اگر یہاں مل جائے تو مطلب کیا ہے، من گھڑت ہے۔ بہرحال ایک میں آسان سی چیز سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ من گھڑت، اتنی من گھڑت روایت ہے کہ ان روایتوں میں بھی نہیں ہے، یعنی یہ بعد کے لوگوں نے گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کا کوئی اصل نہیں، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے، بالکل من گھڑت اور جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد محترم ساجد صاحب سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، انسان کے مرنے کے بعد اس کے مرحوم رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایسا لوگوں میں کہا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، اگر اس سوال سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو لوگ مر چکے ہیں ان رشتہ داروں سے جا کر ملتا ہے، ان سے جا کر بات چیت کرتا ہے، تب تو یہ بات درست ہے، ایسا ثابت ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہاں سے جانے کے بعد جو لوگ اس سے پہلے جا چکے ہوتے ہیں ان سے ملتا ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ جو لوگ پہلے گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں بھئی دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور حال چال اس سے پوچھتے ہیں، یہ ان سے کیا پوچھے گا، وہ اس سے پوچھتے ہیں، حال چال لیتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے لکھا ہے کہ مرحوم اس کا استقبال کرتے ہیں، اچھا اس کو دیکھ کر، تو مرحوم ہی کے تعلق سے لکھا ہے آپ نے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کوئی مرحوم لوٹ کر آتا ہے تو یہ بات غلط ہے، مرحوم لوٹ کر کبھی نہیں آتا، یعنی روح کسی کی لوٹ کر کبھی نہیں آتی ہے۔ جو یہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ عالم ارواح میں پہنچ جاتا ہے، وہاں جو روحیں پہلے سے ہی موجود ہیں، جو انسان پہلے سے موجود ہے، وہ اس سے ملتے ہیں، اس سے دنیا کی حال چال، حال و احوال معلوم کرتے ہیں، تو یہ بات درست ہے۔ اس کے بعد بھائی شہزاد سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے یہاں ایک نئی چیز ہمیں سننے کو ملی، اور وہ یہ کہ جنازے کو دفنانے کے بعد تھوڑی سی مٹی ہاتھ پر لے کر اس میں 7 مرتبہ سورہ الم نشرہ، 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھ کر قبر پر ڈال دیں تو میت کو عذاب قبر نہیں ہوتا، کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ 7 مرتبہ سورہ الم نشرہ اور 3 مرتبہ والضحیٰ پڑھ کر ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر دم کر کے اور قبر پر ڈال دیں تو عذاب نہیں ہوگا، یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور میں نہیں کہہ سکتا اس بات کے بارے میں، کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ ہاں البتہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے لیے قرآن کریم پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر، ضرورت مندوں کو کپڑا پہنا کر، اور مسجد اور مدارس کو تعمیر کر کر ان کے لیے آپ ایصال ثواب کر دیں تو انشاءاللہ آپ وہ جو مرحوم ہے اس کو فائدہ ہوگا، اس کے عذاب میں کمی آئے گی، اور اس کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو عمل ہے یہ عمل کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی نوازش کا، سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث فیس بک اور دوسری جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر مسواک ہمارے پاس ہو اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری ہڈی نہیں ٹوٹے گی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسواک کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے، اور اس کی تاکید بھی آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، تو مسواک کرنا چاہیے، لیکن مسواک کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں ہڈی نہ ٹوٹنا، ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ اتنا میں کہنا چاہوں گا، اس طرح کی روایات جو لوگوں میں وائرل کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، انہیں تھوڑا سا خوف خدا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق ہوتا ہے۔ کیا عجیب اور بھدا مذاق آپ نے بنا رکھا ہے۔ کوئی غیر مسلم ان چیزوں کو دیکھے گا، کیا کہے گا کہ کیا لاجک ہے بھائی، ایک چھوٹی سی لکڑی ہے اور اس سے آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ جس کو شک ہو، معذرت کے ساتھ، جو یہ حدیثیں جھوٹی گھڑ رہے ہیں، وہ میرے پاس آ جائے، اپنی جیب میں جو ہے ایک مسواک رکھ لیں، میں پھر انشاءاللہ ہتھوڑا مار کر دیکھوں گا ہڈی ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے، پھر ان کی بات ثابت ہو جائے گی کہ ٹوٹتی یا نہیں ٹوٹتی۔ تو ایسے کام نہ کیا کریں، اس سے اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں لوگوں میں۔ لوگ کہتے ہیں کیسی کیسی باتیں انہوں نے گھڑ رکھی ہیں، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ مسواک نہیں ہوگا تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو، سب سے پہلے تو یہی دعا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوگا، چوٹ گہری آئے گی تو ہڈی ٹوٹے گی، اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے۔ تو ہڈی ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا تعلق جو ہے مسواک سے نہیں ہے،
اللہ کی مرضی ہے، بعض اوقات ایسے ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ گاڑیاں دونوں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اتنا بچتا ہے اس میں سے۔ ایسے بہت ساری ویڈیوز دیکھیں کہ ٹرک چپک گیا بالکل، لیکن اس میں ڈرائیور کو مطلب جب ٹرک چپکا ہے دونوں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد، تو ڈرائیور کو اتنی جگہ مل گئی کہ وہ بچ گیا، تو وہاں وہ صحیح سلامت بچا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو ایک خراش تک نہیں آئی، ایک چوٹ نہیں آئی، پھر بعد میں ٹرک کو کاٹ کر اس کو صحیح سالم نکال لیا، اس کی باڈی پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور ایسے ایکسیڈنٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کوئی بائک سے جا رہا ہے، بائک بہت خطرناک بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا، بائک گھومتی ہوئی گری ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اٹھا اور اس نے بائک کو اٹھائی اور چلا گیا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ گاڑی نارمل 10 سے 15-20 کی اسپیڈ پر چل رہی ہے، تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا، تھوڑی سی ٹکر لگی ہے، پاؤں سلپ ہوا، وہ گرا، پاؤں پر گاڑی گری اور پیر کی ہڈی فریکچر ہو گئی۔ تو مسواک سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے بھائی شاہ رخ کا، وہ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پینٹ موڑ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا اس سے نماز میں ثواب نہیں ملتا؟ کیونکہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو پینٹ موڑ لیا کرتا ہوں، لیکن میرے ایک دوست نے مجھے اس سے منع کیا، اور انہوں نے کافی ساری ویڈیوز علماء کرام کی دکھائی ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پینٹ موڑ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دعوت اسلامی والوں کا بھی یہی کہنا ہے۔ تو کیا پینٹ نہیں موڑنا چاہیے بلکہ ایسے ہی چھوڑ کر نماز پڑھ دینا چاہیے؟ کیونکہ جب میں نے ان سے کہا کہ پینٹ نہیں موڑیں گے تو ٹخنے ڈھکے رہیں گے اور یہ ناجائز اور گناہ ہے، تو وہ کہنے لگے کیا سردیوں میں تم موزے نہیں پہنتے تو کیا اس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں؟ پلیز اس بات کی وضاحت فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے، اور جو جواب دوست نے دیا ہے تو وہ بیچارے کیونکہ اس علم سے دور ہیں، تو لہذا اپنے کم علمی کی بنا پر وہ جو انہوں نے سمجھ لیا، جو کہہ دیا۔ ہاں، آپ نے جو حوالہ دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے علماء جو کہتے ہیں یا دعوت اسلامی والے، تو وہ ادھوری بات ہے۔ بات ان کی درست ہے، انکمپلیٹ بات ہے، لیکن ادھوری بات بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا، آدھی چیز نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، تو آدھا علم نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے ان کو آدھا علم ہے کہ موزے بھی سے بھی تو ٹکنے ڈھکتے ہیں، تو یہ نہیں معلوم ہے کہ موزے سے ٹکنے کا حکم کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آدھا علم ہے۔ آپ دیکھیں، میں اس سے پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، سب سے بہترین نماز اس شخص کی ہے جس کے ٹخنے ڈھکے نہ ہوں اور پائچے بھی موڑے ہوئے نہ ہوں، یعنی پاجامہ پینٹ وغیرہ آپ اتنی اونچی ہی پہنیں۔ اور سب سے کم درجہ نماز کا اس شخص کا جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ جو شخص ٹخنے ڈھک کر رکھتا ہے، ٹخنے ڈھکنے کا تعلق نماز کے اندر اور نماز کے باہر سے ہی نہیں، ٹخنے ڈھکنا بہرحال حرام ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور ایسے شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، جو شخص ٹخنے ڈھانکتا ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بہرحال تو پینٹ سے، پاجامے سے، تہمد وغیرہ سے ٹخنے نہیں ڈھانکنے چاہیے۔ پہلے تو آپ اتنی بڑی لانگ پینٹ یا پاجامہ وغیرہ نہ سلوائیں یا نہ پہنیں خرید کر، لیکن اگر لے لیا ہے تو نماز سے پہلے اس کو ضرور موڑیں، بلکہ ہمیشہ موڑیں۔ نماز کا تعلق ہی نہیں ہے، اس کو آپ ہمیشہ موڑ کر رکھیں یا اس کو کٹوا لیں۔ مرد کے لیے اجازت ہی نہیں بالکل کہ آپ اس کو ٹخنے ڈھانکیں، بات ہی ختم ہے، آپ اس کو نماز سے جوڑیں ہی نہ۔ مرد کے لیے ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے، پینٹ سے، پاجامے سے، تہمد وغیرہ سے۔ تو آپ اتنا لانگ پاجامہ نہ سلوائیں، اتنی لمبی پینٹ نہ خریدیں، اور ایسے ہی تہمد اتنا لمبا نہ باندھیں۔ اب اگر اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے تو اسے یا تو کاٹ کر صحیح کروا لیں، ایسا نہیں کروا سکتے تو اس کو ہمیشہ فولڈ کر کے رکھیں، ہمیشہ۔ جب بھی آپ ٹخنے ڈھانکیں گے جب ہی آپ پر گناہ ہوگا۔ یہ بات آ گئی۔ اب رہا نماز کے وقت، اگر کوئی نماز کے وقت اس کو فولڈ کر لیتا ہے یا تو اسے کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو نماز کے وقت وہ اس کو فولڈ ضرور کرے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ گناہ گار نماز سے ہے نہیں، وہ گناہ گار ٹخنے ڈھانکنے کی وجہ سے ہوگا۔ اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ لوگ اس نماز سے جوڑتے ہیں اور اسی کو جوڑ کر جواب دیتے ہیں، غلط ہے۔ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، لیکن اسے جس وقت اس نے ایسا پاجامہ، ایسی پینٹ پہنی ہے جو لانگ ہے، اسے موڑنا چاہیے، ہر حال میں موڑنا چاہیے۔ اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، تو اس کو موڑنا چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز میں موڑ لیتا ہے تو وہ بہتر کرتا ہے بمقابل اس کے جو نہیں موڑتا ہے، وہ حرام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ وہ اسے نماز سے پہلے بھی، نماز کے باہر بھی ہر وقت موڑ کے رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا نا کہ موزوں سے بھی ٹخنے ڈھکتے ہیں، تو میں نے کہا نا یہ کم علمی اور جہالت کی بنا پر ہے۔ آپ اسے کسی مسلک سے نہ جوڑیں، نہ دیوبندیت سے جوڑیں، نہ بریلویت سے جوڑیں، نہ اہل حدیثیت سے جوڑیں، یعنی کسی مسلک سے مت جوڑیں۔ آپ کسی کے بھی پاس چلے جائیں، کسی بھی مسلک والے کے پاس، جس سے آپ کا دل کرے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، ان سے پوچھیں کیا پینٹ سے، پاجامے سے ٹخنا ڈھانکنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس پر ایک دو حدیث سنا دیں، اور اگر ناجائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث سنا دیں جس میں ناراضگی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے۔ تو کسی بھی فرقے کے عالم کے پاس چلے جائیں، آپ کو وہ انشاءاللہ
اگر واقعی وہ عالم ہوں گے تو آپ کو سخت وعیدیں سنائیں گے ٹخنے ڈھانکنے پر مرد کے لیے۔ دوسری بات پھر آپ یہ پوچھ لیں کہ موزے پر مسح کرنا کون سے موزے پر جائز ہے، تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ وہ موزہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نہیں بات کر رہا کیونکہ ٹخنے کے تعلق سے بات ہے تو بات کر رہا ہوں، کہ وہ موزہ جس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، ٹخنے کھلے ہوئے جس موزے سے ہوں اس سے مسح نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بھائی سوچیں ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موزے پہنے اس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے خود پتہ چلتا ہے، اور خود صحابہ نے ایسے موزے پہنے، تو اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ٹخنے موزوں سے ڈھکنا ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پینٹ سے، تہبند سے جو ہے پاجامے سے ڈھکنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو وہ جائز نہیں ہے، جائز ہے، مسئلہ ہی ختم ہے۔ آپ اس کو نماز سے نہ جوڑیں، نماز سے جب جوڑتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ایک بہن کا، نام ہے ان کا فرحہ، وہ سوال کرتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کسی نے علم کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی جانکاری اردو میں جانکاری اور عربی میں علم کہتے ہیں، خیر تو یہ ایسی ہو گیا جیسے آب زمزم کا پانی، ٹھنڈی کولڈ ڈرنک، ٹھیک ہے کیا کہا، اور جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کو حیض کی حالت میں ٹچ کر لیا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، پلیز اس کا جواب دیں۔ اب لا علمی کی وجہ سے کیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اب جب معلوم ہو گیا ہے تو ایسا نہ کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے پھر بھی توبہ کر لیں اور کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں، بس اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد سوال ہے محترمہ تبسم جمال انصاری کا، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ میں تبسم جمال انصاری، میرا سوال یہ ہے کہ لڑکا کان چھدوا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ لڑکوں کو کان نہیں چھدوانا چاہیے۔ یہی کچھ سوالات آپ کے لیے گئے اور یہی چند جوابات تھے جو آپ کے سوالوں کے آپ کو دیے گئے۔ اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے، کوئی ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔